اس ادارے کے اس بندے کے گھر میں داخل ہو کے کوئی زیادتی کرتی ہے تو وہ ادارہ جو ہے وہ پورے ایک ادارے کی حیثیت سے ایکشن میں آتا ہے، اور وہ پولیس کے انسٹیٹیوشن کے ان لوگوں کو آپ نے خود دیکھا ہے کہ ان کی کیا حالت کی گئی، کس طریقے سے ان کی تذلیل کی گئی، ان کو فزیکلی مارا گیا، وہ سب کچھ ہوا۔ تو دیٹ مینس کہ یہاں کا جو قانون ہے وہ طاقتور کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں جو طاقتور نہیں ہے اس کو کوئی جسٹس، کوئی انصاف نہیں مل سکتا، نہ وہ اس کا تقاضا کر سکتا ہے، نہ بھی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ہم نے دوبارہ اس کو الیبریٹ کیا ہے، آپ خود پڑھ لیں گے، دیکھ لیجئے گا۔ ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ اگر اس کے اوپر، اور یہ اس میں ہم نے اپنی جو خواتین ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے اسی پوائنٹ میں، اور ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس وقت اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر حالات جس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں وہ پھر کنٹرول نہیں ہو سکیں گے، اور ریاست جو ہے وہ الٹیمیٹلی کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ بالکل ڈس انٹیگریٹ کرنی شروع کر دیتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہم نے ریز کیا ہے چیف جسٹس صاحب کے کو خط لکھا ہے جو خان صاحب نے، وہ ہے 6 ججز کا جو خط تھا جو کہ چیف جسٹس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا تھا۔ جب سے یہ خط منظر عام کے اوپر آیا ہے اس کے بعد بھی بہت ساری اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کا جو رویہ ہے وہ رادر دین کہ وہ اس خط کے مندرجات کے اوپر ایک اپروپریٹ فیصلہ کریں اور آگے لے کے چلیں، اس کو جس فورم کو ایڈریس کیا گیا ہے وہاں اس کو سنا جائے، ان لوگوں کو بلایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ وہ کس کس طریقے سے ان کے اوپر پریشر ڈلا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور اس کے جو آپریٹرز ہیں ان کا، انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے تو اس ایک ایسے بندے کو جس کو ایکیوز کیا گیا ہے خط میں، ایگزیکٹو کو، اس کو انہوں نے امپاور کیا جی کہ آپ جائیے کمیشن بنائیے اور آپ ہی جائیے اور اس کمیشن کا ہیڈ بھی بنائیے۔ جو جس بندے کو ہیڈ بنایا اس نے ریکوز کیا اپنے آپ کو، اس نے کہا جی کہ ان ٹی اوز کے اندر میں انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکوں گا، جو کہ اس حکومت کا خاصہ رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں چاہتے بلکہ انصاف کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب بیک آؤٹ کیا تو اس وقت جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی لیٹر میں 184(3) کے تحت، وہ انہوں نے پھر اس کو لیا اور اپنے فل کورٹ بنانے کی بجائے 7 ججز کی کورٹ بنا دی۔ ان میں سے ایک اب ریکوز کر چکا ہوا ہے تو 6 ججز کی کورٹ رہ گئی ہے۔ اس کے بعد رادر دین کہ فوری طور کے اوپر اس کو سنوائی کی جاتی، ججز کو بلایا جاتا، اسے شہادتیں مانگی جاتی، ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ کو ساتھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کہاں ہوا، انہوں نے اس کو ایک لمبی تاریخ ڈال کے رکھ دی۔ اور اب ایک لیٹر لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ ان ججز سے بات کریں۔ اب یہ 6 ججز ہیں اور ٹوٹل اسٹرینتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 8 ججز ہیں، ان میں ایک سپریم کورٹ بھی ہے، اور جو 8واں جج ہے اس نے بھی اس خط کے مندرجات سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ صرف اس نے یہ کہا ہے کہ شاید اس کو پبلک ڈومین میں آپ نہ لے کے جائیے، اس وجہ سے انہوں نے سائن نہیں کیے۔ سو ورچولی انٹائر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان خدشات کا اظہار کیا ہوا ہے، سوائے چیف جسٹس آف پاکستان۔ سو اس چیف جسٹس کو امپاور کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ آپ جو ہے ان ججز کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بات سنیں۔ اور بھائی جو خود چور ہے وہ چوری کیوں پکڑے گا؟ جو خود ڈاکو ہے وہ ڈاکہ کیوں پکڑے گا؟ جو خود انصاف کو وائلیٹ کرنے والا، قانون کو وائلیٹ کرنے والا، آئین کو وائلیٹ کرنے والا شخص ہے، وہ باقی آئین کو وائلیٹ کرنے والے یا قانون کو وائلیٹ کرنے والے بندوں کو کیوں پکڑے گا؟ وہ تو ان کو تحفظ فراہم کرے گا۔ تو ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا سٹیپ ہے یہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے منافی ہے، اور یہ مجرمین کو پناہ دینا وہ اس کا موٹیو ہے، رادر دین کہ مجرمین کو پکڑ کے ان کو سزا دینا۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو ہم نے ریز کیا ان کے ساتھ، اور ہم نے کہا ہے جی کہ اس اپنی روش کو بدلیں۔ چوتھا پوائنٹ ہم نے ان قیدیوں کے بارے میں اٹھایا ہے کہ 9 مئی کے جو آپ نے ہزارہ لوگ پکڑے ہیں ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ بے گناہ لوگ ہیں۔ آپ کے بھی علم میں آ رہا ہوگا کہ وہ لوگ، ایک لڑکی ہے وہ پتہ نہیں کوئی بایونک وومن ہے ہماری جو عالیہ حمزہ، اس کو ودن اے ڈیوریشن آف 5 منٹس اس کے خلاف 4 مختلف جگہوں کے اوپر مقدمے درج کیے گئے ہیں، اور وہ 4 جگہیں جو ہیں وہ آپس سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ سو اس قسم کی بہودگی کے باوجود ہماری عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اس میں ہم نے اپنی خواتین کا بھی ذکر کیا ہے
کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا سلوک کیا گیا ہے, اور ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز ہو رہے ہیں جس میں کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ جو ریاست ہے انہوں نے جج, جیوری اور ایکسیکیوشنر تینوں رولز وہ اپنے تئیں جو ہیں وہ وقف کر لیے ہیں, اور وہ سارے جو یہ پاورز ہیں ان کا استعمال کر رہی ہیں صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو پنش کرنے کے لیے. باقی چور, باقی ڈاکو, باقی ٹیررسٹس, باقی کچے کے رولرز جو اب پکے کے رولرز بن چکے ہوئے ہیں, ان تمام کو نہ صرف آزادی ہے بلکہ اسٹیٹ پروٹیکشن حاصل ہے ان کو, اور اس میں جوڈیشری کمپلیسٹ ہے. ایگزیکٹو تو کمپلیسٹ ہے ہی, اس میں جوڈیشری بھی کمپلیسٹ ہے. کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر وہ اپنے عدالتوں کا استعمال نہیں کرے گی ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے, ان جرائم کو سلب کرنے کے لیے, تو وہ کمپلیسٹ بن جاتی ہے. ان کو ایک کوئی پرناؤنسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی, ایک اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ جی ہم اس جرم میں جو ہیں ہم شریک کار بن رہے ہیں, بلکہ ان کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ کیا وہ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا جرم کو اور بڑھانا چاہتے ہیں. تو ہم فیل کرتے ہیں کہ اپنے پریزنٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے یہ عدالتیں جو ہیں یہ جرائم میں شریک کار بنی ہوئی ہیں, اور ان میں چیف جسٹس آف پاکستان کا رول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. باقی بھی لوگوں کا رول ہے لیکن ان کا رول جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے. نمبر 5 کے اوپر ہم نے جو ہائی لائٹ کیا پوائنٹ جو وہ کمشنر راولپنڈی کا جو ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی, جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی ان کی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کی وہ سٹیٹمنٹ سامنے آنی, اور سٹیٹمنٹ کیا تھی اس میں انہوں نے باشگاف الفاظ میں بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے الیکشنز کا رخ موڑا گیا, کس طریقے سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا. اس میں انہوں نے پروف بھی بتائے تھے, سارا کچھ دیا تھا. کسی بھی کورٹ اور انصاف کا جو تقاضا وہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ آپ اس کو بلاتے, آپ اس کی سٹیٹمنٹ لیتے, آپ اس سے پروفز لیتے, اور اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا دائرہ کار جو ہے اس کو وسیع کر کے کلپریٹس کو پکڑنے کی کوشش کرتے. لیکن ہوا کیا, وہ بندہ غائب کر دیا گیا. ریاست نے اس بندے کو غائب کر دیا, اس کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا, اور اس کو ان لوگوں کی طرح جو کہ پی ٹی آئی کے ممبران تھے جن کو الٹا لٹکایا جاتا تھا پکڑ کے, اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک روا رکھا گیا, اور اس سے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ لی گئی کہ جی میں اس کو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد وہ بندہ آج تک غائب ہے. ہم نے چیف جسٹس سے استدعا کی ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کمشنر راولپنڈی کو پروڈیوس کیا جائے عدالت میں, آپ اس کو پروڈیوس کروائیں اور اپنی پریزنس میں آپ اس کی سٹیٹمنٹ لیں تاکہ آپ کو حقائق جو ہے اس کا علم ہو سکے اور اس کے مطابق آپ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں. نمبر 6 کے اوپر ہم نے ان کو یاد دلایا ہے کہ ہماری درجنوں پٹیشنز جو ہیں مختلف موضوعات کے اوپر, وہ اسلام آباد